فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیز سامعین، آج اس نعتیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم، یعنی کہ ہم نہیں، ہرگز نہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں. مسلم زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں ایسے اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جس کا مالک اس کی ناک میں نکیل ڈال لے اور پھر اسے جہاں چاہے لے جائے اور جہاں سے روکنا چاہے وہاں اس کی لگام کو کھینچ لے، اور وہ اونٹ بھی اپنے مالک کا پوری طریقے سے اطاعت گزار ہوتا تھا. ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا تھا. یہ تو ہو گیا مسلم کے لغوی معنی، لیکن اصطلاح میں یہ لفظ بعد میں اسلام لانے والوں کے لیے، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے کہا جانے لگا. جانتے ہیں کیوں؟ تو سنیے کہ جب اسلام کا نور غار حرا سے نکل کر مکہ کی وادیوں میں پھیلنے لگا اور گوشہ گوشہ اس نور سے منور ہوتا گیا تو مشرکین نے دیکھا کہ یہ نور تو جس دل میں بھی داخل ہو جاتا ہے وہ شخص مسلم اونٹ کی طرح تابع دار فرما بردار ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کی اس طرح پیروی کرتے ہیں کہ ان کا رب جو حکم دیتا ہے وہ اس پر عمل کر جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، چاہے وہ ان کی کتنی ہی پسندیدہ چیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی چہیتی چیز کیوں نہ ہو. تو مشرکین نے ایسے لوگوں کو مسلم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، جس کا معنی تھا اطاعت گزار اور وفادار. عزیز سامعین، ایک وہ مسلمان تھے کہ جن کی تعریف یہاں مشرکین کرتے ہیں، اور ایک آج مسلمان ہے. عزیز سامعین، آج کے مسلمانوں کی حالت اکثریت کی تو اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ صرف ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے ہوتے ہیں، جو اپنی پسندیدہ احکام ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو احکام اپنی من پسند کے نہیں ہوتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عزیز سامعین، ایک وہ دور تھا کہ جب اللہ نے حکم نازل کیا کہ شراب حرام ہے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، یہاں تک کہ کوئی صحابی شراب کے بہت ہی زیادہ عادی تھے، لیکن پھر بھی رب کے حکم کے آگے سب کچھ قربان تھا. اور یہی وہ مسلمان ہیں آج کہ انہیں شراب کے نام بدل بدل کر پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ انہیں پیتے چلے جا رہے ہیں. ایک دور تھا مسلمانوں کا کہ رب کی ہیبت سے کوئی کسی کی ایک بالش سے زمین بھی نہیں ہڑپتا تھا، لیکن اگر آج نظارہ کیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزیز سامعین، مسلم خواتین کا بھی یہی حال تھا کہ رات کو پردے کا حکم آیا کہ عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا ہے. یہ بات ایک بوڑھی خاتون کو معلوم نہ ہو سکی اور وہ بغیر پردے کے مسجد میں نماز ادا کرنے چلی آئی. اسے دوسری عورتوں سے معلوم ہوا کہ پردہ فرض ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر سے چادر منگوائی جائے، اب میں بغیر پردے کے مسجد سے گھر تک بھی نہ جاؤں گی. سبحان اللہ، یہ تھی مسلمان خواتین، یہ تھی مسلم کی مثال. اور آج اپنے آپ کو چند مسلمان خواتین جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہیں ان کا دوگلا پن دیکھیے کہ وہ سارے احکامات پر عمل کرتی ہیں، نیکیاں کرتی ہیں، بہت ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب بات پردے پر آئے تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں، دلیلیں دینے لگتی ہیں، کہتی ہیں کہ پردہ تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اور فلاں ایسی باتیں کرتی ہیں. ان کا کہنا یہ ان کی باتیں کیا ہے؟ آخر یہی نا کہ یہ حکم ہماری مرضی کا نہیں، تو آخر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان بلا سکتے ہیں؟ عزیز سامعین، ہمیں یہ لقب کیوں دیا گیا تھا؟ سمجھیے اس بات کو، سمجھیے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا کیا ہے. اپنے اس لقب کو سمجھیے، ان تمام چیزوں کے معنی کو سمجھیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی وہی خاندانی مسلمان بن گئے ہیں کہ جن کو اسلام وراثت میں مل گیا تھا، اور وراثت میں ملی ہوئی چیزوں کی کبھی بھی قدر نہیں ہوتی کیونکہ وہ مفت میں فری میں مل جاتا ہے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. اسلام کی قدر و قیمت اس شخص کو معلوم ہے کہ جس نے محنت کی ہے اللہ کو پانے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پانے کے لیے. یہ لوگ اس چیز کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، مسلم ہونے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. تو آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مسلم کے لقب کو اپنے اوپر پوری طرح سے اس کی مثال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.